اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 10واں، خوارج کا ظہور۔ یہ علامات کیونکہ لمبی اور اہم ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ 3 حصوں میں مکمل کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منہج اور طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب حرورہ نامی ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کے عقائد: پہلا، وہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مثلاً زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ دوسرا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک کثیر تعداد کو جو تحکیم کے فیصلے پر رضامند ہو گئی تھی، وہ سب ان کے نزدیک کافر تھے۔ تیسرا، وہ فاسق حکمرانوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہیں بھی کیا ہو۔ چوتھا، وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار تھے، عبادات میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص ذو الخویسرہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل صاف نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اس موقع پر بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ذو الخویسرہ تھا آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال انصاف سے تقسیم کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تباہ ہوا، یہ بتا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں اللہ کا رسول ہو کر عدل نہ کروں تو میں ناکام اور نامراد ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں ایک شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی خیال کرے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں بے وقت جانے گا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے، مگر قرآن ان کے گلے سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ وہ تیر کے بھالے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ ہوگا، پھر اس کے بانس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوگا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ پائیں گے، پھر اس کے پر کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو لید اور خون میں سے تیزی سے گزر چکا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ اپنی کرتوتوں کے باعث اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک شکاری کسی ہرن کا شکار کرتا ہے، اس کا تیر جانور کے جسم میں داخل ہو کر دوسری جانب تیزی سے نکل جاتا ہے۔ شکاری یہ سمجھتا ہے کہ تیر جانور کو لگا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کے جسم سے پار ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی نشانی ایک سیاہ فام شخص ہوگا، اس کا ایک بازو یعنی کوہنی اور کندھے کا درمیانی حصہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح ہوگا جو مضطرب اور متحرک رہتا ہے۔ یہ گروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں اختلاف رونما ہو چکا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ خوارج کے ظہور کا آغاز: جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی اور اہل شام
اور اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 8,000 تھی اور بعض روایت کے مطابق یہ 16,000 تھے۔ یہ لوگ الگ ہو کر حرورہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان منحرفین سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب خوارج لشکر علی رضی اللہ عنہ سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6,000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تسلسل سے آتے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہیں کر دیں گے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے۔ ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا، اس لیے امیر المومنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بند سنور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ اس نشانی کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی نشست میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔